تو مفتی ابراہیم مصباحی صاحب نے بڑے علمی انداز میں مفسرانہ گفتگو فرمائی۔ اب بلا تاخیر میں حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج مفتی غلام محی الدین صاحب کو آپ حضرات کے روبرو کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ہمارے تنظیم کے سرپرست اور ڈسٹرکٹ راجوری مفتی بورڈ کے صدر بھی ہیں۔ تو آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان بابا جی صاحب لاروی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھا رہو علیو نا پانی کس لگی ہے کو دو نکاح اٹھو پانی پلاؤ انہوں جس نہ نو ایک دفعہ ابھی لسک میں خانواجہ لار دربار حضرت قبلہ میاں بشارت نظامی صاحب کی گفتگو سماعت کرنی ہے، تو اس لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ حضرت کی السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العلي العظيم۔ محبت دادر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، کافی ٹائم تب لوگ اس پر رونق محفل کی زینت بنے ہوئے، یا بنا بھی ہے یا بنا بھی ہے، تب بنا وہ بیٹھا ہے۔ آج کی محفل میں دو نسبت ہے، ایک علم قرآن نہ، اور دوسری نسبت تم نے بڑی تفصیلی سنے ہو، خانوادہ لال حضرت بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت لخت جگر نور نظر فخر قوم و ملت حضرت میاں محمد اسماعیل صاحب جگہ تم نے سر کی اکھنا دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، تم نے مجلس بھی کی ہے، ان کی محبت بھی شامل ہے۔ بڑی لمبی چوڑی تم نے تفصیلی اور حقیقت پر مبنی تقریر سنی۔ مفتی صاحب فرما رہا تھا کہ ماں کی محبت، اور لازم نے فرمایا کہ علماء نے محبت کی کہ میں نے اتنا ٹائم برداشت کی ہو، تو میرا ذہن میں آیا کہ ماں کی محبت تو بڑی پیاری ہے، اور جب ماں ایک دفعہ اتنی محبت کرے، اگر ماں ہوئے تو پھر اتنی محبت ہے نا، ماں ڈبل ہو جائے، شاہد صاحب سمجھے نا، تو ہم ماں دو ہے۔ حضرت میاں صاحب ہم دو برادر ہیں، یہ بڑا ہے ہوں چھوٹوں، ہاں تم اہل خانہ ہے نا، تو بہرحال تھارے نا کچھ علم کی محبت ہے، کچھ ماں ان کے ناطے محبت ہے۔ تم نے تفصیلی اصلاحی تقریر سنی جس میں محبت الہی بھی آئی، محبت خلق بھی آئی، عبادت کو بڑا پیارا تصور پیش کی ہو،
اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کہاں سے کی جائے؟ عبادت کو مقصد ایک یہ قرب الہی، بس اور کیا مقصد ہے؟ یاد الہی تاکہ قرب الہی ہوئے. اور مفتی صاحب نے اچھا تصور دیتے ہو کہ عبادت صرف نماز کو نماز اعلیٰ عبادت ضرور ہے، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں، بلکہ مسلمان کی زندگی کی ہر کڑی عبادت ہے، لیکن تب جب کعبہ نہ پہنچ جائے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. آپ فرمایا میرا بندے ہو، اگر میرے نام محبت کرنا چاہے، میرے قرب چاہے، میری عبادت کرنا چاہے، میرے قریب آنا چاہے، میرا پانا چاہے، میرا حصول میرا حاصل کرنا چاہے، تو رستہ ایک ہی ہے، میرا حبیب تم کہتے فاتبعونی، میری اتباع کرو. اور اتباع ہو جائے گی تو عبادت کی جان مل جائے. ارے عبادت تا قرب ملے ہے، عبادت نہ رب کی محبت ملے. محبت دو دفعہ وجہ تم نے تصور سنیا بڑا اچھا، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ محبت کو آغاز ادھر ہوئے اور اس کو انجام ادھر ہوئے. جب ادھر ہوئے تو سالک ہے، جب ادھر ہوئے تو واصل ہے. جب میرا بابا جی صاحب تم نے ختم سنا، انہوں نے بڑا پیارا انداز نہ کیا کہ بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ دیکھ کے عبادت کرو، سجدہ کرو. یو عالم العالمو چھڈ کے تے، عالم العالمو چھڈ کے تے. اب لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے جلدی لوگ نا وہ اور ہے، وہ بھی کہہ رہے اے عالم العالمو یاد نہیں رہی نال ایمان دے رو. نمی عشق نماز میں نیت دیتی، نمی عشق نماز میں نیت دیتی، رہی بچے قیام کھولو مائے. تکان کعبہ میں مکھیار والا سبحان اللہ. تو پتہ چلے ہو کہ چہرہ کس کو دیتے ہیں؟ بابا جی صاحب اللہ کا حبیب کو چہرہ دیتے ہیں، سرکار کو چہرہ. تکان کعبہ میں مکھیار والا پوری وسیب چورو کمائے. اب تو جا بسان دے سبولوچ والے، جتو آمدی پیار دی بھومائے. تو وہ عبادت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو پھر عبادت کو مغز بندہ کے ہاتھ آ جائے نا. آپ کی زندگی، آپ کا شب و روز، آپ کا ہر فعل، ہر قول، ہر انداز، گفتار و رفتار، سرکار کی پوری زندگی کا، یعنی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا جو سرکار کی خصوصیات بھی چنی ہے نا، وہ تو ارادہ ہے نا، جو اللہ کا حبیب نے اللہ کی مخلوق نے دسن واسطے راہ دیون واسطے جو کام میرا آقا نے جو بھی کیا سفر و حضر میں، جب ان تم اپنا لیں گا تو عبادت کو مغز، عبادت نہیں آتا سے عبادت کو یحببکم اللہ. اب رب نے یہ تھاری عبادت ایسی قبول فرمائی، خالی قبول نہیں بلکہ رب نے تھاری میں محبت قائم کر دی، آپ کا محبوب بن گیا، مقبول بن گیا. میرے دوستو آج کا جلسوں حضرت میاں محمد اسماعیل صاحب علیہ رحمہ کی یاد بھی ہے. ہم نے انہوں نے جوانی میں دیکھو کافی آج تھے، جب میری 60 کے لگ بھگ میری بھی عمر ہے تو 40 سال کی مینوں یاد ہے، بچپن میں چھوڑ گئے تھارا بنا ماؤن تو پہلے میں دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم رحمت فرمائی تھی، اور ان میں علم بھی تو بابا جی صاحب کی نسبت بھی تھی، عمل بھی تو، اور اس سے سب سے زیادہ جس چیز میں ہمیں پسند کرو تو وہ ان میں سادگی تھی، کوئی تسنہ نہیں تھو. اسی واسطے اللہ نے ان میں اثر بھی عطا فرمائے. تو بنا ماں پہ آیا تھارے سامنے رہا، اپنی یاد تھارا دنوں میں چھوڑ گیا، اس واسطے تو ان نہ محبت کرے. کس نہ محبت کرے؟ ایک والی نہ محبت کرے. ارے محبت تو ہر مومن نہ کرے گا تو اس کو بڑے درجہ ہے، محبت کو بڑا انداز نہ کیوں.
حقوق العباد میں محبت کرتے. چلو میں حدیث تھارے سامنے بڑی پیاری حدیث, اور صرف نماز ہی عبادت نہیں, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اس پر تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا نا. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں فرمایا کہ اے لوگوں, عبادت تو بہت ہے لیکن عظیم ترین عبادت اسلام کو عظیم ترین حصوں کی ہے. ایور الاسلام اوسط, پیارا نبی کبھی کبھی سوال کرنا, ایور الاسلام اوسط, اے صحابہ اسلام کی سب سے مضبوط کڑی کری ہے, کڑی. تو صحابہ کا ذہن میں خیال آئے, ہمارا ذہن میں یہ خیال آئے گا, ارے آج کیو الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارا علم کے مطابق نماز کی سب سے اسلام کی سب سے اہم کڑی, سب سے اہم حصہ نماز ہے. اسلام کو سب سے اہم حصہ نماز ہے. تو میرا آقا فرمایا حسنۃ, اچھا جواب ہے, بہترین جواب ہے. وما ہوا بہا, لیکن صحابہ سنو, اسلام ماں نماز کو بہترین مقام ہے. جواب تم نے اچھا تو وما ہوا, لیکن آج میری مراد نماز نہیں ہے, اور ہی کچھ چاہ. وما ہوا بہا, آقا فرمائے میری مراد اس ٹائم نماز نہیں. تو عرض کریں والصوم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ, الزکاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر نماز سب سے اہم حصہ نہیں تو زکوٰۃ ہوگی. اپنا مال میں جو زکوٰۃ ادا کرنی, آقا پھر سب سے اہم حصہ یہی ہو. آقا فرمائے حسنۃ وما ہی بہا, ہے تو بہت اچھا جواب, لیکن میری مراد اس سے نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے. تو عرض کریں الصوم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نماز میں نہیں زکوٰۃ میں نہیں تو روزہ ہو سکے. آ رہے ہیں نا, ہم قریب آ رہے ہیں نا, انسان نہ صبر نہیں. ہار جیٹھ میں آیا تو ہو, ہار جیٹھ کی داڑھی لمبی, اور اگر ٹھنڈ میں آ جائے نا لوگ ٹھنڈ میں روزہ رکھنا بڑا مشکل, تو پتہ چلے گا نفس ہی نہ بڑا مشکل ہے نا. تو بہرحال روزہ رکھنا. الصوم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی, آقا پھر روزہ, آقا فرمائے وما ہوا بہی, روزہ بڑی چیز ہے لیکن میری مراد اس ٹائم روزہ بھی نہیں. عرض کرے والحج البیت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر روزہ بھی نہیں, نماز بھی نہیں, زکوٰۃ نہیں, تو پھر حج ہے. اور حج و عبادت ہے, اپنا بدن پر کفن پہن کے اپنا گھر سے نکل جائے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. گھر سے جب نکلے, میقات کی طرف جب بڑھے تو اپنا بدن کا کپڑا بھی اتار دیا, تو پھر ایک ہی ہوئے, نہ اس کی یاد, نہ دھی کی یاد, نہ پوت کی یاد, نہ بیوی کی یاد, نہ خاندان کی یاد. اس وقت بندوں کے اے مولا حاضر ہو, لبیک یا ربنا لبیک, مولا حاضر ہوں, ہے نا. تو آقا فرمائے حسن, جواب بہت اچھا, حج بڑی چیز ہے. وما ہوا بہی, میری مراد اس ٹائم حج بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جڑا ستا ہے جو ٹوپرے میں جڑا جناب جاگے نہ ہو, سبحان اللہ کے ستا ضرور دوں گا. ایک دھوپ ہے, دو روزہ تھارا, ایک دھوپ ہے, ایک پہلا بریانی کی پلیٹ کی کھاتی, وہ بھی عارض ہے نہیں کی نا. بہرحال ہم باہر میاں صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ, ان کو دیدار بھی کر رہے ہیں, مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ, تو تم تھوڑی دیر تھارے سامنے مخاطب ہو. آقا فرمایا وما ہوا بہی, میری مراد حج بھی نہیں. تو صحابہ نے کیوں, اگر حج بھی نہیں تو پھر ایک ایسا عمل کیوں نہ دست دیں گا جو عمل بہت سخت عمل ہے, خون بہا دینا, گردن کٹا دینی, گولی کھا دینی اسلام کی خاطر, تلوار میں اپنا بدن میں پاش کر دینا. مسا تم نے سنی نا کتنا زخم ہے, پھر بھی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدا, سبحان اللہ.
تو پھر عرض کرے والا وَالْجِهَادُ جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی